صاحب کے حوالے سے موجودہ صورتحال پر منعقد ہو رہی ہے، اس میں مجھے بھی سعادت بخشی شرکت کی۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی نوازے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سرگرمیوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ مجلس تحفظ قرآن اور سنت کے عنوان سے علاقے کے علماء اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کر اجتماعی صورتحال پہ غور کرتے ہیں، جو مسئلہ بھی درپیش ہو اس پر رائے قائم کرتے ہیں، اس پر جدوجہد کرتے ہیں، اور اس میں تمام جب مختلف جماعتوں کے حضرات شریک ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم اپنے سرگرمیوں کے حوالے سے کئی جماعتوں سے وابستہ ہوں گے، کوئی سیاسی جماعت سے، کوئی غیر سیاسی جماعت سے، کوئی کسی جماعت سے، یہ فطری بات ہے، لیکن علاقائی طور پر اکٹھے ہو کر دینی ملی مسائل کو ڈیل کرنا یہ ہماری ایک مستقل ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی علاقے کے علماء مہینے 2 مہینے میں اکٹھے بیٹھ کر چائے پی لیا کریں نا، ہمارا آدھا کام ہو جاتا ہے، کچھ نہ کریں۔ علاقے کے علماء 25 30 40 علماء جو کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن اکٹھے بیٹھ کے چائے پینے لوگوں کو نظر آ جائے کہ 50 60 علاقے کے علماء اکٹھے چائے پی رہے تھے، تو آدھا کام ہمارا ہو جاتا ہے۔ کام کرنے والوں کو حوصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے سارے بزرگ اکٹھے ہیں، اور رکاوٹیں ڈالنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھی اکٹھے ہیں۔ میری یہ گزارش سمجھ میں آئی؟ کام کرنے والوں کو حوصلہ ہوتا ہے، یار ہمارے بزرگ سارے اکٹھے بیٹھے، دیکھو چائے پی رہے اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کو حوصلہ ہوتا ہے، اور رکاوٹیں ڈالنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار اکٹھے ہیں، تو کچھ بھی نہ کریں۔ میں ہر علاقے میں ایک ترغیب دیا کرتا ہوں، علاقے کے علماء کسی جماعت میں ہوں، کسی تنظیم میں ہوں، علاقائی طور پر مہینے 2 مہینے میں صرف اکٹھے بیٹھ جایا کریں، تو آپ کو باقی کام بہت سے نہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود ہو جائیں گے۔ تو میں اس حوالے سے مختلف علاقوں میں یہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ علماء، علاقے کے علماء اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ ایک فورم تشکیل دیا ہے اور اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں خوشی کا اظہار بھی کروں گا، مبارکباد بھی دوں گا، اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کو بھی رکھوں گا۔ اللہ پاک آپ کو مسلسل پیش رفت نصیب فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ اللہ پاک آپ کے وحدت کو، اس یکجہتی فلسطین کے ساتھ یکجہتی کر رہی ہے، آپس میں یکجہتی جو ہے نا، اس کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور آپ کو اکٹھے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کیا ہے؟ مسجد اقصی کیا ہے؟ ہمارا 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ ہمارا تعلق کیا ہے؟ دوسری بات، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ تیسری بات، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ 3 بات۔ فلسطین علاقے کا نام ہے، عرب علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو ہوا تھا، ابھی قصہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بھی نمرود کے ساتھ تھے۔ اس ساری کشمکش کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی بابل سے۔ بابل عراق میں ہے، وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے فلسطین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بابل کے علاقے سے ہجرت کی تو ہجرت کر کے وطن کس کو بنایا تھا؟ فلسطین۔ اور پھر ایک بیٹا یہاں بسایا تھا، دوسرا بیٹا مکہ میں بسایا تھا۔ فلسطین میں کس کو بسایا؟ اسحاق علیہ السلام۔ اور مکہ مکرمہ میں کس کو بسایا؟ اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو یہ اسحاق علیہ السلام کا وطن بنایا تھا انہوں نے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اس دن ایک دوست سے توجہ دلائی بڑی تھی ان کے، یار اسرائیل کے لفظ کو گالی مت دیا کرو، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل کو جو کہنا کہو، اسرائیل کو کہہ کے کو بری کو سخت لفظ نہ کہا کرو۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟
یعقوب علیہ السلام، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے اولاد کا مطلب اللہ پاک نے بہت رونقیں لگائیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 3000 پیغمبر آئے ہیں۔ پیغمبروں کا ماحول تھا، باپ پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے، پوتا پیغمبر ہے، پڑپوتا پیغمبر ہے، بھائی پیغمبر ہے، دوسرا بھائی پیغمبر ہے، چاچا پیغمبر ہے، بھتیجا پیغمبر ہے، ماموں بچی پیغمبر ہے، بھاجا پیغمبر ہے۔ یہ پیغمبروں کی فیملی تھی۔ بنی اسرائیل کیا تھے؟ پیغمبروں کی فیملی، پیغمبروں کی برادری تھی۔ یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں یہ، عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 3000 پیغمبر ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس زمانے کے حوالے سے ان کو کہا فضلتکم علی العالمین۔ اس زمانے کے اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو کیا کہا ہے؟ انی فضلتکم دنیا پر۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے نبوت کی بات کی ہے، تو پھر بنی اسرائیل تقسیم ہو گئے۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ عیسائی ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ یہودی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر جنہوں نے مان لیا وہ کیا ہو گئے؟ عیسائی۔ جنہوں نے انکار کر دیا وہ کیا رہے؟ یہودی۔ یہ تقسیم ہو گیا۔ یہ پھر ایک زمانہ یہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 6 صدیاں بنتی ہیں، 5.5 صدی، تقریباً 6 صدیاں بنتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر ان کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد ہمارا زمانہ شروع ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہمارا زمانہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں ہوا کہ جنہوں نے مان لیا وہ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ یہودی عیسائی رہے۔ یہاں بھی وہی تقسیم ہوئی۔ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ جنہوں نے نہیں مانا یہودی رہے، عیسائی رہے، مشرکین رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دونوں دوروں میں ایک بات علماء کرام سے عرض کرنا چاہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اہل حق کا قبلہ تھا۔ اس دور میں یہ قبلہ کن کا تھا؟ انی فضلتکم علی العالمین کا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد پھر یہ قبلہ تبدیل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے آسمانوں پہ، یہودیوں کا قبضہ تھا یہاں، منکرین کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے پھر بات بڑی آگے، روم کا بادشاہ مسلمان ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 90 سال بعد عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ تیتس رومی نے قبضہ کر لیا، یہودیوں کو بھگا دیا، قتل کر دیا، نکال دیا، اور بیت المقدس پہ کیا کر لیا؟ فلسطین پہ قبضہ کر لیا، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہ قبلہ عملاً کس کا رہا؟ بن گیا عیسائیوں کا۔ 500 سال یہ رہا تقریباً۔ اس کے بعد ہماری باری آئی، ہم نے بھی قبضہ کر لیا۔ اہل حق کا رہا نا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ پہلا دور بھی اہل حق کا قبلہ تھا، دوسرے دور میں بھی 500 سال کس کا قبلہ رہا؟ اہل حق کا۔ جب اہل حق کا پرچم ہم نے سنبھالا تو ہم نے قبضہ کر لیا۔ پھر یہ اس کی تھوڑی سی تاریخ عرض کروں گا۔ بخاری شریف کی بڑی لمبی روایت ہے، علماء کرام کے ذہن میں ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کو دعوت اسلام کا خط لکھا تھا تو وہ بیت المقدس کے دورے پر تھا، خط اس کو یہاں پیش کیا گیا۔ 2-3 صفحے کی روایت ہے بخاری کی، حدیث ابی سفیان کہلاتی ہے۔ بادشاہ روم کا ہے، دورے پہ آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش ہوا ہے۔ اتفاق سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دوسرے کیمپ میں تھے، ان کو بلایا، قیصر نے مذاکرہ کیا، بڑی لمبی گفتگو کی، یہ صاحب کیسے ہیں، ان کی گفتگو کیسی ہے، ان کا طرز عمل کا، بڑا لمبا انٹرویو کر کے قیصر نے اسی بیت المقدس یروشلم میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ میں نے جو باتیں پوچھی ہیں، حضرت ابو سفیان سے کہا میں نے جو باتیں پوچھی ہیں اور آپ نے جو بتائی ہیں، اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں، انہ لنبی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ،
نبی ہے وہ. فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ ہے، یہاں تک اس کی بادشاہت آئے گی. کہاں پر؟ بیت المقدس. بیت المقدس پر مسلمانوں کے کنٹرول کی پیشگوئی تو ہو گئی تھی، اور کی کس نے تھی؟ عیسائیوں کے بادشاہ نے. فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، اگر جو باتیں تم نے کہی ہیں صحیح ہیں تو وہ یہاں کا بادشاہ ہوگا. اور وہ بادشاہ ہو گئے کب؟ حضرت عمر کے زمانے میں. وہ بادشاہ بن گئے کب؟ حضرت عمر کے زمانے میں. فلسطین فتح کیا. کس نے فتح کیا؟ فلسطین کے فاتح کون ہیں؟ حضرت عمر تو امیر المومنین سے. فاتح کون ہیں؟ ابو عبیدہ. حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فلسطین کا علاقہ فتح کیا. عیسائیوں سے یہ بیت المقدس قبضہ کیا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بیت المقدس پہ کنٹرول یا قبضے کی ہماری لڑائی عیسائیوں کے ساتھ ہے یار. عیسائیوں سے ہم نے لیا، عیسائیوں نے ہم سے چھینا، دوبارہ عیسائیوں سے ہم نے لیا. یہ لڑائی تو ہماری عیسائیوں کے ساتھ ہے. حضرت ابو عبیدہ نے بیت المقدس کن سے چھینا تھا؟ عیسائیوں سے، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ. یہ تاریخی روایت بھی ہمارا ایک ایمان کا اظہار ہے. جب ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقہ فتح کر لیا اور بیت المقدس کی چابیاں مانگی عیسائی علماء سے، لاؤ بھائی ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا نہیں دیں گے آپ کو، چابیاں دیں گے تمہارے بڑے امیر کو. ہم نے اپنی کتابوں میں کچھ علامتیں پڑھ رکھی ہیں، چیک کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ کوئی آئے گا ہم سے قبضہ لے گا، وہ کون ہوگا اس کی علامتیں ہماری کتابوں میں ہیں. اپنے بڑے امیر کو بلاؤ، ان کو دیکھیں گے. اگر وہ ہماری علامتوں پہ پورے اترے تو ان کو چابیاں دیں گے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے. حضرت عمر بیت المقدس شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور عیسائی علماء اپنی کتابیں پکڑے نشانیاں دیکھ رہے ہیں. آخری نشانی انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اس کا کنٹرول لے گا نا، ہم سے چارج لے گا، وہ جب آئے گا تو خود اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی ہوگی اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ ہوئی ٹھیک کیا بھی حوالے کر. اس کے بعد ہمارا قبضہ ہو گیا. ہم سے پھر ایک بار چھینا تھا. کس نے چھینا تھا؟ صلیبی جنگوں میں کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے. پھر ہم نے واپس لیا تھا. کس نے واپس لیا تھا؟ صلاح الدین. یہ تو ہمارا ماضی کا تعلق ہے. ایک دو باتیں اور شامل کروں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا کتابوں میں، لیکن عملاً کہاں بنایا؟ ٹائٹل تو دیا تورات میں، انجیل میں، امام الانبیاء، لیکن یہ پریکٹیکل کہاں ہوا؟ مسجد اقصی میں. کب ہوا؟ معراج کی رات. انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا. قرآن پاک میں ذکر ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین. اللہ پاک نے نبیوں سے وعدہ لیا. وعدہ نہیں، میثاق لیا. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، میثاق دو طرفہ ہوتا ہے. وعدہ کیا ہوتا ہے اور میثاق کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ. اللہ پاک نے کہا کہ میں نے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا دو طرفہ. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی ارواح سے دنیا میں انسانوں کو بسانے سے پہلے ایک بات اللہ نے کہی تھی، ایک میں نے کر لی ہے، ایک تم نے کر لی ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں نبوت دوں گا، وحی دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول، تم سارے اپنے اپنی ٹرم بھگتا چکے ہوگے، پھر ایک رسول آئے گا. تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا. تم نے دو کام کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ. اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. یہ وعدہ کن سے لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ. اور پھر پوچھا اقررتم، اقرار کرتے ہو؟
کہ جو اقرارنا ہم اقرار کرتے ہیں. اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِصْرِي، میرے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہیں جی. فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں. سبحان اللہ. یہ میثاق ہے. وعدہ کیا تھا پیغمبروں نے، کیا کس سے تھا؟ اس سے پکا کوئی میثاق ہو سکتا ہے؟ نہیں. 2 وعدے کیے تھے پیغمبروں نے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ پورے کہاں ہوئے ہیں؟ وہ تو سب بات بھی آئے، تم سارے آ کے جا چکو گے، پھر آئیں گے. وہ کہاں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ تو معراج کی رات پورا. سبحان اللہ. اور معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے سارے پیغمبر مسجد اقصی میں جمع کیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کیا، انبیاء سے کہا لاؤ بھائی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ پورا کرو. پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ جب سارے پیغمبروں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، پیچھے سے امام کے کہہ کے نماز پڑھا، تو ایمان والا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. اب ایک وعدہ باقی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ والا ہو گیا ہے، لَتَنْصُرُنَّ والا باقی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ والا وعدہ ہو گیا، کہاں ہوا ہے؟ اور لَتَنْصُرُنَّ والا وعدہ باقی ہے. علماء کرام ہوتے ہیں. یہ بات وضاحت سے بیان کی ہے حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. انہوں نے کہا ایک فرض ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین کیا ہوتا ہے؟ سب نے کرنا. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ چند کچھ کر لے باقیوں کی طرف سے. 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ جنازہ کیا ہے؟ بس فرض کفایہ. لیکن آج کل الٹ ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے، 5 کی نماز فرض، جنازہ فرض ہے نا، اور 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ ابا جی نے پڑھ لی، بھائی جان نے پڑھ لی، اماں جی نے پڑھ لی، وہ ہو گئی. آج کل ہماری ترتیب الٹ ہے. ہمارے جنازے پہ تو لازماً جانا، وضو کر کے جائے بغیر وضو کے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جنازہ فرض ہے نا، وہ جانا ہی جانا ہے، وضو کریں یا نہ کریں، موقع ملے یا نہ ملے، جانا ہی جانا ہے. اور 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ اصل ترتیب کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ. اللہ رب العزت نے لَتُؤْمِنُنَّ والا وعدہ کو پورا کروایا فرض عین کے درجے میں. سارے پیغمبر اکٹھے کیے اور نماز پڑھا. لَتَنْصُرُنَّ کے وعدے کے لیے ایک پیغمبر کو زندہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کوئی پیغمبر بغیر وفات کے ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے؟ ان پہ موت آئی ہے. یہودیوں نے دعویٰ کیا ہم نے قتل کر دیا ہے. عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا. اللہ نے کہا نہیں ما قتلوا وما صلبوا، نہ میں نے قتل کیا، ہم نہ یہ قتل کر سکے ہیں نہ سولی چڑھا سکے، میں نے اٹھا لیا تھا. ما قتلوا وما صلبوا لیکن شبہ یہ مغالطے میں پڑ گئے تھے، میں نے اوپر اٹھا لیا. بل رفع اللہ علیہ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آئیں گے نا، پکا پتہ ہے. کیا کریں گے؟ امت مسلمہ کی مدد کریں گے، اور فائنل راؤنڈ انہی کا ہوگا. یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی بڑی جنگیں ہوں گی، طویل جنگیں ہوں گی، ملاحم کبریٰ ہوں گے. اتنی جنگیں ہوں گی کہ 100 میں سے 98 2 آدمی بچے گے، 98 قتل ہو جائیں گے. بخاری کی بات. اللہ اللہ. اشهد ان لا اله الا اللہ.
لا الہ الا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہمارا ایمان ہے۔ تشریف لا کر کے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے کیا کریں گے؟ امت کی قیادت کریں گے اور امت کو فتح و کامیابی تک پہنچائیں گے۔ آخری ایک راؤنڈ حضور نے ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہ فائنل راؤنڈ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ لود میں۔ یہ لود کہاں ہے؟ لود پر ایک لطیفہ سنا دوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئے، میں ہوں، آ گیا ہوں۔ کسی نے کہا یار عیسیٰ علیہ السلام کو لود میں دجال کو قتل کریں گے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسے لکھا ہے کتاب۔ انہوں نے کہا لدھیانے میں نے ایک عیسائی مناظرے کو شکست دی تھی تو میں نے قتل کر پیشگوئی پوری کر دی تھی لدھیانے میں۔ لود کوئی لدھیانوی ہے یا کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ لدھیانے میں نے ایک عیسائی مناظرے کو شکست دی تھی، ہو گئی پوری، لیکن یہ لدھیانہ نہیں۔ لود تل ابیب کا پہلا نام ہے۔ تل ابیب جو عیسائی کی دارالحکومت ہے نا، اس کا پہلا نام کیا ہے؟ لود۔ اس کو جیسے سائی بال کا پہلا نام کیا تھا؟ منڈو گمری۔ فیصل آباد کا پہلا نام کیا تھا؟ لائل پور۔ یہ پہلا نام تھا اس کا۔ تو میں نے کہا ہمارا تو ابھی فائنل راؤنڈ ہم نے وہی کرنا ہے۔ ماضی کے ہمارا تعلق، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیت المقدس کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ ہمارا ماضی کا تعلق بھی چلا رہا ہے اور ہمارا مستقبل کا تعلق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے فلسطین کی جنگ فلسطین کے دو گروہوں کی جنگ نہیں، ہماری جنگ ہے۔ یہ کس کی جنگ ہے؟ امت مسلمہ کی جنگ ہے، مسلمانوں کی ہماری جنگ ہے۔ اب دوسری بات، اس وقت کیا ہوا ہے؟ بہت سے لوگوں کو، چونکہ اچانک ہوا ہے، اچانک جو واقعہ ہو، کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ اچانک کوئی حادثہ ہو جائے نا، دھماکہ ہو جائے، کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہوا کیا، پتہ نہیں لگتا، اور کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا کیوں ہوا ہے۔ حماس والوں نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، یار ان کو کیا پڑی تھی، کیا مصیبت پڑی تھی ان کو، یہ اچانک انہوں نے خود کش حملہ کر دیا۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ، کیوں کیا ملا ان کو، کیوں کیا ہے؟ ابھی تک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ جن لوگوں کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ حماس والوں نے کیوں کیا ہے اور کیا ملا انہیں؟ سب سے پہلی بات پر توجہ فرمائیں، 7 اکتوبر کو حملہ کیا، 5 اکتوبر تک 6 اکتوبر تک کیا خبریں آ رہی تھی کہ اسرائیل کو کون کون تسلیم کر رہا؟ 6 اکتوبر تک تو میں پڑھتا رہا ہوں خبریں، فلاں بھی تسلیم کر رہا، فلاں بھی تسلیم کر رہا، فلاں، یعنی کسے کو دفن کرنے لگے ہیں۔ حماس والوں نے 10,000 بندے قربان کر کے مسئلے کو دفن ہونے سے بچایا۔ بات سمجھ آئی؟ 10,000 بندوں کی قربانی دی ہے اور مسئلے کو دفن ہونے سے بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بہت ٹھیک کیا، بہت بر وقت، ورنہ یہ اگر 2-3 بڑے ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیتے، مسئلہ فلسطین کا یا بیت المقدس کا باقی رہ جاتا۔ میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو بیت المقدس کا مسئلہ باقی رہ جانا تھا۔ انہوں نے اس کو بریک لگائی ہے، لگا لیا کہ نہیں لگائی؟ اللہ پاک ان کو جزائے خیر، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول۔ پہلا مقصد انہوں نے حاصل کر لیا ہے، کر لیا یا نہیں کر لیا؟ دوسرا یہ کہا جاتا تھا یار اسرائیل اتنی بڑی قوت ہے کہ کسی کو حملے کی جرت نہیں ہوگی،
حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ دفاعی نظام کدھر گیا؟ اور لڑائی ہوئی نہیں ہوئی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ابھی بھی ہو رہی ہے. کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ ڈٹے ہوئے ہیں. 10,000 بندے شہید کر کے بھی کھڑے ہیں. لڑائی لڑنے کا نام ہوتا ہے، کھڑے رہنے کا نام ہوتا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر. پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا. اب تک کھڑے ہیں، اب آ رہے ہیں. جب بھی وہ اب جو صلح کراؤ یار کو درمیان میں بیٹھو. یہ پہلے دن کو بات کرتا تھا. یہ اب سلامتی کونسل بھی کہہ رہی ہے، اب جناب سارے ان کو دیکھیں، لڑنے والا بسا اوقات لڑتا ہے، کوئی لڑے. انہوں نے اب تک قربانیاں دی ہیں تاکہ کوئی ہمارے ساتھ آئے. آنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ انشاءاللہ. یہ دوسرا مقصد حاصل کیا انہوں نے. دنیا کو بتایا ہے کہ اسرائیل سے بھی لڑا جا سکتا ہے. بتایا کہ نہیں بتایا؟ دنیا کو پتہ چل گیا کہ نہیں پتہ چل گیا کہ اسرائیل سے بھی لڑا جا سکتا ہے. ایمان چاہیے. تیسری بات جو حاصل کر چکی ہے، دو بات یہ تو حاصل کر چکے ہو. بڑے بڑے لوگ کہنا شروع کر دیا تھا یار دو گروہوں کا جھگڑا ہے، اس پہ اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے بھی ایک بہت بڑی شخصیت نے فرما دیا تھا دو گروہوں کا جھگڑا یار ٹینشن لینے کی. انہوں نے بتایا دو گروہوں کا جھگڑا نہیں، یہ فلسطین کا جھگڑا نہیں، لاہور کا بھی ہے، جکارتا کا بھی ہے، دلی کا بھی ہے، ڈھاکے کا بھی ہے، کابل کا بھی ہے. بتا دیا نہیں بتا دیا؟ آج ان کی پشت پر لاہور ہے کہ نہیں؟ گجرانوالہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ڈھاکہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ واشنگٹن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ لندن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے کون سا کونا ہے جہاں مسلمان سڑکوں پر آ کر نعرے لگا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ بتایا کہ یہ مسئلہ فلسطین کا نہیں ہے بھائی، یہ لاہور کا ہے، ڈھاکے کا ہے، تاشقند کا ہے، لندن کا ہے. یہ مسئلہ ہے اور مسئلے کا لیول یہ ہے. یہ انہوں نے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ یہ تیسری کامیابی حاصل کیا. اب چوتھی کامیابی کے لیے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا؟ میں آخری بات عرض کروں گا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلا کام تو کس کو کرنا تھا؟ حکمرانوں کو. سب سے پہلا کام کس کو کرنا تھا؟ کچھ بیٹھتے تو صحیح. ابھی تک بیٹھے اب باتیں کر رہے ہیں، کٹھے ہوئیے. ہم نے کہا تھا، پہلے دن کہا تھا عرب حکمران اکٹھے بیٹھے ہیں، بیٹھ کے سوچیں. مسلم سربراہ حکمران اکٹھے بیٹھ کر سوچیں. ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کیا کریں؟ میں نے کہا میں نے کہا صرف اتنا کریں، پہلے بڑھنے پہ عرب حکمران اکٹھے بیٹھ کے چائے پئیں. بیٹھ کے کیا کریں؟ جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی کبھی اکٹھے چائے پی لیا کرو. اکٹھے بیٹھ کے کیا کریں؟ چائے پئیں. بریانی چلی کھائیں پئیں، اور پھر تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر مراقبہ کریں. تھوڑا سا اپنے دل سے پوچھے کیا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے میں کیا فرمایا تھا؟ فاستفتح قلبک. دل سے پوچھو کیا کرنا ہے. میں وہی بات دہراؤں گا. عرب حکمرانوں سے، مسلم حکمرانوں سے اکٹھے بیٹھو، تھوڑا مراقبہ کر کے اپنے دل سے پوچھو کیا کرنا ہے. دل تمہارا بتائے گا. دل بتائے گا نہیں بتائے گا، لیکن پوچھو دل سے. وہ واشنگٹن والے دل سے نہیں، وہ مصنوعی دل سے نہیں، اندر والے دل سے پوچھو. بیٹھو، چائے پیو، کھاؤ پیو، تھوڑا مراقبہ. 5 منٹ مراقبہ بہت ہے. سر جھکاؤ، اپنے دل سے پوچھو کیا کرنا ہے، اور جو دل کہے وہ کرو. میری بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب مجھے آج صبح خبر ملی ہے کہ 12 تاریخ کو اکٹھے ہو رہے ہیں مسلم حکمران. الحمدللہ پہلا کام ان کا ہے. کوئی فارمولہ نہیں، بیٹھے آپ خود سوچیں، خود مسئلہ بتائے گا ان کو، ان کا دل ان کو بتائے گا کیا کرنا ہے. دوسرے نمبر پر یہ جو کمپین چل رہی ہے، یہ اصل جنگ یہ ہے.
اس کو سیاسی جنگ کہتے ہیں، اعصابی جنگ کہتے ہیں۔ آپ جب اجتماع کر رہے ہیں، اور میں تو روزانہ 2-3 اجتماعات میں شریک ہوتا ہوں، الحمدللہ ہو رہے ہیں، مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ جو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نا، اور یہ خبریں بنتی ہیں، اوپر جاتی ہیں، تو فلسطینیوں کو حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارے پیچھے لوگ ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ان کو حوصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے لاہور میں بھی جلوس نکلتے ہیں، قصور میں بھی نکلتے ہیں، ہمارے پیچھے کراچی والے بھی ہیں، ہمارے پیچھے پشاور والے بھی ہیں۔ یہ حوصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ان کو حوصلہ ملتا ہے، اور مخالفین کو پتہ چلتا یار یہ اکیلے نہیں ہیں۔ اس کمپین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ فالتو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آکسیجن ہے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی سیاسی حمایت کی آکسیجن پہنچاتے رہیے، یہ آکسیجن ہے۔ ان کو پمپ کرتے رہیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی، عملاً جا سکے وہ ساتھ تو ہے نا۔ تیسری بات، امداد کی جو بھی محفوظ ذرائع ملے، جس ذریعے پر اعتماد ہو، محفوظ ذریعہ ہو، امداد بھی کریں۔ بھائی پھنسا ہوا ہو، فک العانی حضور کا حکم ہے، پھنسے ہوئے کو بچاؤ، نکالو یار۔ حضور نے فک العانی، کیا معنی ہے اس کا؟ مصیبت میں پھنسے ہوئے بھائیوں کو مصیبت سے نکالو، یہ ہمارا فریضہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ مسلمان جہاں بھی پھنسا ہو اس کو چھڑانا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر عرض کیا ہے۔ ہمیں اپنی کمپین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، منکر دیکھو تو پہلے کیا کرو؟ فلیغیر ہو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو کیا کرو؟ زبان تو ہلاؤ۔ ہاتھ سے روکنے نہ روکنے کا فیصلہ حکمرانوں نے کرنا ہے، اور لسان ہی، اللہ پاک نے ہم سب کو زبان دے رکھی ہے۔ زبان دے رکھی ہے نہیں دے رکھی؟ قلم بھی دے رکھا ہے نہیں نا، اور موبائل بھی دے رکھا ہے۔ زبان بھی دے رکھی ہے، قلم بھی دے رکھا ہے، موبائل بھی دے رکھا ہے۔ اتنا شور بچا سکتے ہو بچاؤ۔ یہ فبلسان ہی ہے، یہ کیا ہے؟ فبلسان ہی، اپنی آواز سے ان کو تقویت پہنچاؤ، اور دنیا میں شور بچاؤ۔ جتنا شور زیادہ ہوگا اتنا گیدڑ بھاگیں گے۔ گیدڑ کو بھگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ شور رولا پانا، یہ رولا پانا جو ہے نا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور یہ جہاد کون سا ہے؟ فبلسان ہی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، انہیں کامیابی نصیب فرمائے، صلح و نصیب فرمائے۔ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں جہاں بھی ہم کر سکیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔